خود پر یقین، سیلف کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیتی ہے، جو انسان کو ایک کانفیڈنس، ایک تحریک، ایک جوش، نظریہ، سوچ، ایک آگے بڑھنے کا طریقہ، سلیقہ، جوش اور جذبہ۔ خود پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیتے ہیں۔ خود پر یقین ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آتش نمرود میں کود پڑے۔ خود پر یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نہج پر لے کے آتا ہے کہ وہ فرعون کے ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جائے۔ خود پر یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو اس بلندی تک لے جاتا ہے کہ وہ مکے سے مدینے کی طرف سفر کرنے پر رضامند ہوتے ہیں۔ خود پر یقین انسان کو اپنے من کے اندر ڈوبنے کے سلیقے سکھاتا ہے۔ خود پر یقین انسان کو ڈگریوں سے نہیں ملتا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوشن سے نہیں ملتا۔ خود پر یقین انسان کو ایک بہادری کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے کے ساتھ، خود پر یقین انسان کو بڑی سوچ کے ساتھ، بڑی سوچ، بڑا یقین، بڑا عزم، نظم و ضبط، ڈسپلن اور قربانیاں دینے کے سلیقے خود پر یقین کرنے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود پر یقین امت کو کہاں تک کس اونچائی پہ لے گیا تھا۔ خود پر یقین قائد کو مجبور کرتا تھا، اقبال کو اور میرے لیڈرز کو اور سر سید احمد خان جیسے عظیم لیڈرز کو مجبور کرتا تھا کہ وہ دو نظریات لے کے آئیں اور اپنے نظریے کو منوائیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنائیں۔ خود پر یقین ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کھینچ لاتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آئے اور بی کانفیڈنٹل اپنے اٹامک سیشنز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ خود پر یقین انسان کو نقطۂ کمال تک کسی طرح پہنچاتا، اور جنہوں نے خود پر یقین نہ کیا، لوگوں کی باتوں پہ اکتفا کیا کہ وہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، جنہیں لوگوں نے بھٹکایا، جن کو ہواؤں نے، زمین سرہانے نے، جن کو تنہا رہنے کے ڈر نے ڈرایا، جن کو آگے بڑھنے کے ڈر سے جو بیٹھ گئے، جنہوں نے اپنی زندگی میں چیلنجز نہیں لیے، جنہوں نے خود پہ یقین نہیں کیا، تاریخ گواہ ہے وہ بدترین ظلم کا نشانہ بنے۔ دیکھ لیں نہیں خود پر یقین مسلمان کس نقطے پر کھڑا ہے۔ او بھائی خود پر یقین تو تھا ہی مسلمان کی شان، ایویں تو نہیں قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں ایک اسلامک تجربہ گاہ، ادھر پریکٹیکلی پروف کریں گے، ادھر پریکٹیکل اپلائی کریں گے، ادھر ہم پریکٹیکلی چلیں گے اس اصول کے مطابق جو 1400 سال پہلے بنا دیے گئے تھے۔ ان اصولوں کو لے کے چلیں گے۔ اس سیلف کانفیڈنس نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم ایک آزاد سانس لینے کے قابل ہوئے بیٹھے ہیں۔ خود پر یقین ہی انسان کو بڑے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جو ڈرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں کیا کہے گا، اور یہ کر دیا تو یہ کیا ہوگا، وہ پھر گلیوں میں، محلوں میں، گراؤنڈ، سکول میں، ارد گرد کے لوگوں میں پھنس کے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ عبدالستار ایدھی جیسا نہیں کر پاتے، ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا نہیں کر پاتے، نواب بہاولپور جیسا نہیں کر پاتے، وہ پھر اقبال کے نقش قدم پر نہیں چل پاتے، وہ پھر 20، 22، 19 ہزار کے غلام بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے ہنر کو، اپنے تجربات کو، اپنی سوچ، سینس، اپنے آئیڈیاز کو، اپنی جینیس شپ کو، اپنی محنت کو لوگوں کے سامنے بیچ دیتے ہیں، جن پر خود یقین نہیں ہوتا کہ ہاں میں آج فلاں جگہ ہوں تو آنے والے دنوں میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں گا اور میں یہ پروف کر کے دکھاؤں گا، اور میں ہمیشہ ہی کانفیڈنس کے ساتھ زندگی کو چیلنجز کے ساتھ قبول کروں گا، اور ایک نئی تحریک دے کے جاؤں گا، اور ایک نیا نظریہ کریٹ کروں گا، ایک نئی سوچ لوگوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج مجھے اور آپ کو، بلکہ پورے مسلمانوں کو، پوری امت کو ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، اور وہ ہے خود پر یقین، خود پہ یقین کرنے کے طریقے، خود پہ یقین کرنے کے اسکول آف تھاٹس،
خود پہ یقین کرنے کی پریکٹسز، خود پہ یقین کرنے کے سٹیپس، خود پہ یقین کرنے کی سوچ، لگن، شوق، روح، اس روح کی ضرورت ہے ہمیں. اور جب سے ہم خود پر یقین کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں دنیا دیکھے گی، ہماری پرسنالٹی بنے گی، کمیونیکیشن ہمارے الفاظ بنیں گے، ہمارے اشارے پہ چیزیں چلے گی. اللہ ہمیں خود پر یقین کرنے، خود ہی میں ڈوبنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ہونا جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وما علینا الا البلاغ المبین.